अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान मुहतरम और अजीज साथियों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है और जो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेजा है, इसका कुछ मकसद है। सबसे पहली चीज ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी है और जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो नमाज है। लेकिन आज हम देखते हैं कि नमाजियों की भी बहुत सी किस्में निकल आई हैं।
ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ نمازی بھی اب کئی طرح کے ہو چکے ہیں. ایک نمازی کو بالکل ٹھاٹ کے، ایک 8 کے، اور ایک کھاٹ کے، اور ایک 360 کے. گویا کہ یہ انہوں نے قسمیں بنائی ہے اور ان کے نام رکھے ہیں. واقعی میں یہ اگر غور کیا گیا تو اسی طرح نظر آیا ہے جیسا کہ بیان کیا ہے. انسان بھلکڑ ہے، بہت زیادہ بھولنے کی عادت ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. ایک صاحب تھے جو آفس جاتے وقت کچھ نہ کچھ بھول جایا کرتے تھے. ایک دن سوچا کہ میں سامان بھول جاتا ہوں، کیوں نہ میں اپنے پاس رکھ لوں. رات کو اٹھا کر کے سارا سامان اکٹھا کیا اور اپنے بیڈ پر رکھ لیا. بیوی نے معلوم کیا کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو، آج عجیب عجیب حرکتیں ہیں. کہنے لگے کہ میں صبح کو آفس جاتے وقت کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہوں. کبھی پین رہ گیا، کبھی موبائل رہ گیا، کبھی کھانے کا ٹفن ہی رہ گیا. وہ سمجھی چلو خیر ٹھیک ہے، اپنا سامان خود رکھا ہے، خود اٹھا کر کے چلے جائیں گے. صبح ہوتی ہے، جناب اٹھتے ہیں، فوراً آواز کرتے ہیں کہ ناشتہ بنا دو. گھر والے سوچنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے چلو بنا دیتی ہوں. بنا دیا. جیسے جانے لگے بیگ لے کر کے تو بیوی نے کہا کچن کے اندر سے، جی سنتے ہو جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے میں نوکری پر جا رہا ہوں، آفس میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے آج تو اتوار ہے. تو یہ انسان بھلکڑ ہے اور کوتاہی ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. اسی طریقے پر ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ نمازیوں کی کچھ قسمیں ہیں. ایک ٹھاٹ کے جو ہر 5 وقت میں اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کے اندر حاضری دیتے ہیں، یہ ٹھاٹ کے نمازی ہیں. اور ایک نمازی وہ ہے جو صرف کسی کا جنازہ ہوا، کسی کا انتقال ہوا، پہنچ گئے، نماز روزے کی ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. صرف چارپائی کو کندھا دیا اور جا کر کے قبرستان میں رکھا. اللہ کے بندوں کو اتنی بھی ہمت نہیں ہو پاتی کہ قبر میں اتار بھی دیں. چارپائی رکھیں گے اور سائڈ میں لگ جائیں گے، سارا کام اور مولانا جنت میں پہنچائیں گے ان کو. یہ ہوتے ہیں کھاٹ کے. اور ایک نمازی وہ ہیں جو ہوتے ہیں 8 کے. بہت جلدی میں آئیں گے اور آئیں گے بالکل عین وقت پہ. 2 منٹ پہلے کہ امام صاحب خطبہ دینے والے ہیں جلدی الٹی شلوار پہن کر کے آئیں گے، یہاں سے نکلیں گے چپل ہی کسی اور کا پہن کے چلے جائیں گے. ایسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ایک انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نمازی وہ ہے جو صرف آتا ہی پورے سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہی ہے عید کی نماز ان نمازوں سے بہت مختلف ہے اس کا طریقہ کار. امام صاحب رکوع میں، جناب سجدے میں. امام صاحب اگر کھڑے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں تو دوسرے صاحب رکوع میں پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں جو اموات ہوا کرتی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بہت جلد احساس ہو جاتا تھا کہ اب آخری وقت ہے. امام صاحب کو بلا لو، ناک ٹیڑھی ہو رہی ہے، شاید اس کے پاس آ کر کے قرآن کریم تلاوت کریں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق عنایت کر دے، اس کو کلمے کی توفیق ہو جائے. لیکن اب ہے کہ جس طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں، زندگی گزارنے کے رواج الگ ہیں، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی موت کی ہے اس کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہے. غریب ایسی جگہ پر مرے گا جہاں نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی نرس ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. اور مالدار کو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا، نہ اس کے پاس باپ، نہ اس کے پاس بیٹا، نہ اس کے پاس بیوی، کوئی بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. صرف لکھ دیا جائے گا انتہائی نگہداشت ICU. ہم ہیں یہاں پر موجود، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں
خدا نہ کرے کسی کو اس جگہ پر پہنچائے، کتنا ہی زور لگا لے، رو رو کر کے وہاں آنسو بہا لے، لیکن کسی کے دل میں اتنی ہمدردی نہیں ہوتی کہ اپنے والد کے پاس دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ ڈاکٹر ہوتے ہیں صرف سانس لگانے کے لیے، اور سانس بھی ایسی جو مصنوعی ہوتی ہے، سلنڈر کے سلنڈر لگا دیتے ہیں پیسہ کھینچنے کے لیے اور بل بنانے کے لیے۔ کہہ رہے تھے کہ آج سے 35 سال پہلے جب میرے والد کا انتقال ہوا، مولانا بیان کر رہے تھے، میری والدہ نے کہا کہ آخری وقت ہے، اپنے والد کو وضو کرا دو۔ ہم نے وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد چارپائی پر لیٹے اور سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے۔ اسی میں بیان کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان حضرات کو جن کا وقت آخری ہو چکا ہے اور وہ بالکل آخری سانسیں گن رہے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو ان کو یہ نہ کہا کریں کہ میری طرف دیکھو، یہ تیرا بچہ ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ نزا کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، اور فرشتہ بھی اگر صحیح ہوتا ہے تو صحیح شکل میں اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور اگر اس برا آدمی ہوتا ہے تو بری شکل میں بہت بدصورت اس کی شکل ہوتی ہے، اور ڈرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے خدا تو ہی ہے بس۔ تو یہ توحید بہت زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ کرے وہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا، ہمیں جو زندگی گزارنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر کے زندگی نہیں گزارنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بے نمازی چلتے ہوئے کسی کے گھر کے اندر جھانک لے تو اس کی نحوست پورے 40 دن تک پڑتی رہتی ہے۔ اور ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ ہم 8 دن کے اندر کم از کم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم بہت بڑے نمازی ہو گئے اور خوش ہوتے ہیں اسی کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کی چھٹی کر دیتا۔ کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کے الفاظ کہلوانے کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر کے دیے ہیں۔ ان الفاظ کے علاوہ تجھے کسی سے پکارنا بھی نہیں ہے، نہ ان میں بڑھانا ہے نہ ان سے گھٹانا ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 وقت میں مؤذن آ کر کے مائک پر کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ہے کوئی مائک لال جو آخر میں چل کر کے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھا دے؟ کہا جائے گا، علماء فوراً کہتے ہیں کہ اذان کو دوبارہ کہا جائے۔ کیوں بڑھایا ہے آپ نے اپنی طرف سے؟ نہ زکوٰۃ کے لیے کوئی الفاظ متعین کیے، نہ رمضان کے لیے کوئی الفاظ متعین کیے۔ اگر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ صرف نماز کے اوپر دیا گیا ہے، جس کو ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ کیا ہے، مسجد آج کھلی ہے، اس سے پہلے یہ مسجد موجود نہیں تھی یہاں پر، لیکن ہم کیا ہیں، اپنی ہٹ دھرمی مسجدوں کو آباد کرنا گویا کہ ہمارے لیے ایسا ہو گیا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا پار پڑ جا رہا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک دل رکھا، پھیپھڑے رکھے، گردے رکھے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ اور وہ تمہیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پورے دن تم کتنے ٹنوں سانس لے رہے ہو اپنے اندر، اور اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تم 24 گھنٹوں میں صرف 5 وقت جس کا اگر جوڑا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے، اس کے پاس آ کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو۔ یہ نماز ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بالکل ہلکا لے رکھا ہے، اور سب سے زیادہ اس چیز کو ہلکا لے رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی معاف کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو یہ نہ کہتا کہ بھائی چھوڑ دے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہہ دیا بس ختم ہے، علماء کرام لکھ کر کے دے دیتے کہ بس کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام ہے اور اسلام کے اندر اتنی وقت کی نماز ہے، اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے مسلمان نے کہا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم رکھا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، یہ بورڈ سامنے لگا ہے، آپ میں سے جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں دیکھیں اس کی طرف، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس بورڈ کے آیت کی مطلب سمجھ کر کے دیکھیں آپ، یہ کیا رہا ہے؟ کانت علی المؤمنین، یہ تم پر فرض کر دی گئی ہے، کتاب موقوتا، اور صرف ایسی نہیں ہے بلکہ اس کے متعین وقت میں جو وقت ہے اسی میں پڑھنی پڑے گی۔
اس سے پیچھے آگے چلو گے، آگے پیچھے کر کے پڑھو گے تو نماز تو ہوگی لیکن ایسا وہ ثواب آپ کو نہیں ملنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، جا رہے تھے، بہت خوشحال زندگی، لوگ مزے اڑا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، پھل ٹوٹ رہے ہیں اور گویا کہ جھونکے کھا رہے ہیں پیٹ، اور پھل نیچے آ کر کے گر رہے ہیں، بہت خوشنما منظر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پانی میں ہاتھ دیا، بہت میٹھا پانی شربت کی طرح۔ انہوں نے کہا یا اللہ بہت بہترین نواز رکھا ہے، بہت اچھا کر رکھا ہے، اپنے حوالی کے ساتھ آگے نکلے، چلے گئے۔ واپس آتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بستی ہے کہاں۔ کہنے لگے شاید مجھے لگتا ہے میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے لوگ نکل کر کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنے باغات کو اجاڑ دیا۔ ندائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا جس نے اس پانی کے اندر ہاتھ دیا تھا، اور پانی اس تالاب سے نکل کر کے لوگوں کے کھیتوں میں پہنچا، وہاں سے نالوں میں چل کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچا۔ تمام کی تمام بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے برباد اور ختم کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرنے پر آئے تو ایسی ایسی سزا دے سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک بھی چوپایا نظر نہیں آئے گا، ایک بھی چلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ سارے کام ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں بھوچال اور ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں سب انسان کا کرا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شراب تو پی اور میرے اوپر ڈال دے کہ تو کر رہا ہے، زنا تو کرتا پھر اور میرے اوپر ڈال دے کہ تو کر رہا ہے، زنا اور گانے پورے دن سنتا پھر، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ادھر ادھر تاڑتے پھرو، کانوں میں ہر وقت ایئر فون بلوٹوتھ لگائے پھرو، اور سمجھتے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ گیند جیسی پھینکو گے ایسی واپس آئے گی، جیسے اعمال آسمان کی طرف پہنچاؤ گے ایسے وہاں سے عذابات برسیں گے۔ تو یہ نماز ہے، نماز اللہ کے بندو اس پر غور کرو اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ انسان ہے کوئی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر شام کا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہے آپ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے صبح سے اٹھتا ہے، اگر تم مجھے فجر کی نماز میں حاضر نہیں دے سکا، ظہر میں نہیں آ سکا، کم از کم رات کو تو میرے پاس آ، میں اس میں بخش دوں گا۔ اگر انسان کہنے لگے کہ یا اللہ میرے تو 20 بچے ہیں، سب دیکھیں گے کیا ہوا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیوں اٹھ رہا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے اگر تجھے لگ رہا ہے کہ تیرے 20 بچے تجھ سے معلوم کریں گے تو بس جہاد کے اندر پڑے پڑے ہی مجھ سے توبہ کرنے میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ لیکن ہے کوئی مائیکل ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرے؟ ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ پورا ہفتہ اس مسجد کے اندر خاص طور سے دیکھا جاتا ہے صرف 4 5 20 25 اس سے زیادہ کوئی نمازیں ہوتی نہیں، اور جمعہ کے دن دیکھ لے پیدل نہیں جگہ نہیں ملتی۔ کیا صرف مسجد 8 دن کھلتی ہے؟ مؤذن نے تالے لگا دیے یہاں پر، یہاں سے کسی کو بھگایا جا رہا ہے۔ وہ کہا ہے نا کہ ایک ہی کمرے کے اندر، ایک گھر کے اندر 5 5 10 10 بے نمازی جب پڑے ہوں گے تو وہاں اللہ کی رحمت برسے گی، عذاب برسے گا۔ کہتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اوپر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج اس کا طلوع ہوا اور وہ لیٹا ہوا سو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان آ کر کے اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، دھو لیں گے، پانی بہت موجود ہے، اب تو ماشاءاللہ ٹیوب لگے ہوئے ہیں، ٹینکی چلا کر کے دھو لیں گے، ختم ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان اٹھ کر کے ناشتے میں کل لڑائی بج رہی ہے، تیل ختم ہے، ناشتہ کیسے بنایا جائے، تھوڑی دیر میں چلو تیل کا انتظام ہوا، گیس ختم ہو گئی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی سجدے کی نحوست ہے جو آپ نے نہیں کیا تھا۔ شیطان کیا تھا؟
صرف ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوری زندگی کے لیے مردود قرار دے دیا. اور ہم پورے دن کے اندر ہزاروں سجدوں کو ختم کر رہے ہیں, 20 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں اور آنے کے لیے تیار نہیں. کمال کی بات ہے, جماعت والے بیچارے جاتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ کیا ہے کہ بھائی چلو بھائی نماز پڑھ لیں, ہاں جی چلو آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں. یہ چلتا ہے آج کل. کسی مولانا نے دیکھ لیا کھڑے ہوئے ہیں, مسجد سے قطع کر کے ایسے نکل جائیں گے جیسے نظر ہی نہ پڑی ہوئی. ایسا نہیں ہے میرا عزیزو, بلکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ یار کوئی ہمیں بلانے کے لیے آیا ہے اور صرف آرڈر ان کا نہیں ہے, آرڈر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ انسان اگر ایسے ایسے واقعات کرنا شروع کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھاندلی کرنا شروع کر دے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اور سمجھتا کیا ہے, مولوی کو دھوکہ دے دیا, جماعت والوں کو دھوکہ دے دیا. یہ بیچارے منتیں کر کر کے اور گزارشات کر کر کے آپ کے سامنے اپنے پروں کو بچھا کر کے, اپنے بازو کو بچھا کر کے پورا دن ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر منتیں کر کر کے, لیکن پھر بھی وہ ایک آدھ نماز مسجد کے اندر لڑتا ہے اور وہ بھی نمازی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے برسا رکھی ہے, لیکن پھر بھی اگر ہلکا سمجھائے تو نماز کو ہلکا سمجھائے, جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے, کوئی چندہ وندہ تو ہونے کا نہیں یہاں پہ. آپ سوچتے ہوں گے یار یہ تو ہر بار یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, استغفار کریں اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں, جیسے آج آپ ٹائم نکال کر کے آئے ہیں, اب تو آپ 20 منٹ کے لیے آ گئے ہیں اور دوسری نمازوں میں 10 منٹ سے فالتو بھی نہیں لگتی. آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لینا. آپ وقت پہ 5 منٹ پہلے آئیں, سنتیں پڑھیں, سنتوں کا ٹائم ہے, اور سنتیں پڑھ کے اپنی سنتیں پڑھ کے نکل جائیں یہاں سے فرض نماز پڑھ کے. کون آپ کو روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب تم نماز کو پورا کر سکو, پورا کر چکو تو اب نہا سے نکل جاؤ. فَانتَشِرُوا, پھیل جاؤ پوری دنیا کے اندر, فِي الْأَرْضِ, پوری زمین کے اندر پھیل جاؤ. اللہ کیا کریں گے گھوم کر کے, کیا کریں گے پھیل کر کے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے باندھ کر کے بٹھا رہا ہے آپ کو مسجد میں. لیکن ہم کتنا ہی کہہ لیں گے, کتنا ہی سن لیں گے, لیکن ہم SMS ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ ہم نے اپنی حالت بنا رکھی ہے. خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار کر لے اور ہمارے لیے مشکل بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.